آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک ایسی قوم بھی تھی جن کے قد پہاڑوں جیسے اونچے اور جن کی طاقت چٹانوں کو چیر دیتی تھی؟ ایک ایسی بستی جس کے محلات کی مثال پوری دنیا میں نہیں ملتی تھی، لیکن پھر ایک دن ایسا آیا کہ پوری تہذیب مٹی کا ڈھیر بن گئی۔ آج ہم وقت کے پردے کو ہٹا کر اس خوفناک حقیقت تک پہنچیں گے جو ہزاروں سال سے عرب کے ریگستانوں میں دفن ہے۔ تیار ہو جائیے قومیات کی اس حیرت انگیز داستان کے لیے جو روح کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کے بعد جب دنیا نئے سرے سے آباد ہو رہی تھی، تب عرب کے علاقے لحقاف میں ایک طاقتور قوم نے جنم لیا۔ یہ عاد بن اوس کی اولاد تھی، اسی لیے انہیں قوم عاد کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ عام انسانوں جیسے نہیں تھے، ان کا قد 60 ہاتھ سے بھی زیادہ بتایا جاتا ہے، اور ان کی طاقت ایسی تھی کہ بڑے بڑے پتھروں کو کھلونوں کی طرح اٹھا لیتے تھے۔ انہوں نے ریگستان کے بیچ ایک جنت نما شہر بسایا جسے ارم کہا جاتا ہے کہ اس شہر کے ستون اتنے بلند اور خوبصورت تھے کہ دنیا نے اس جیسی تعمیر پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ وہ پہاڑوں کو کاٹ کر گھر بناتے اور مضبوط قلعے تعمیر کرتے تھے، مگر طاقت کے ساتھ ان کے دلوں میں تکبر آ گیا۔ وہ کہنے لگے، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ وہ اللہ کو بھول گئے، بت پرستی میں مبتلا ہو گئے اور کمزوروں پر ظلم کرنے لگے۔ جب برائی حد سے بڑھ گئی تو اللہ نے انہی میں سے ایک نبی بھیجے، حضرت ہود علیہ السلام۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو نصیحت کی، اے میری قوم، صرف اللہ کی عبادت کرو، اسی نے تمہیں یہ سب کچھ دیا ہے، اس کا شکر ادا کرو اور توبہ کر لو، ورنہ عذاب آئے گا۔ لیکن قوم عاد نے مذاق اڑایا۔ انہوں نے کہا، اگر تم سچے ہو تو لے آؤ وہ عذاب۔ اللہ نے انہیں مہلت دی، مگر جب انہوں نے باز نہ آئے تو قحط شروع ہو گیا۔ 3 سال تک بارش نہ ہوئی، زمین سوکھ گئی، جانور مرنے لگے، لوگ پانی کو ترس گئے۔ پھر ایک دن آسمان پر ایک سیاہ بادل نمودار ہوا، وہ خوش ہو گئے، یہ بارش لائے گا، مگر وہ بادل رحمت نہیں، عذاب تھا۔ اس بادل سے ایک شدید، سرد اور خوفناک ہوا چلی۔ یہ کوئی عام آندھی نہیں تھی، یہ ہوا انسانوں کو ہوا میں اٹھا کر پٹخ دیتی تھی، کانوں کو پھاڑ دینے والی آواز رکھتی تھی، پہاڑ جیسے جسموں کو تنکوں کی طرح اڑا دیتی تھی۔ یہ عذاب 7 رات اور 8 دن تک جاری رہا۔ لوگ ایسے گرے پڑے تھے جیسے کٹے ہوئے کھجور کے درخت۔ ان کے محلات، قلعے اور شہر ارم، سب کچھ ریت میں دفن ہو گیا۔ جب آندھی رکھی تو وہاں صرف خاموشی تھی اور تباہی۔ صرف حضرت ہود علیہ السلام اور چند ایمان والے محفوظ رہے۔ آج بھی عمان اور یمن کے درمیان ریگستانوں میں بعض اوقات قدیم کھنڈرات کے آثار ملتے ہیں۔ ماہرین آثار قدیمہ بھی مانتے ہیں کہ یہاں کبھی ایک عظیم تہذیب موجود تھی جو اچانک ختم ہو گئی۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ یہ قوم آنے والوں کے لیے عبرت بنا دی گئی۔ سبق قوم عاد کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے، طاقت، دولت اور کامیابی بری نہیں، مگر غرور سب سے بڑی تباہی ہے۔ انسان جتنا بھی طاقتور ہو جائے، اپنے خالق سے بڑا نہیں ہو سکتا۔ غرور کا سر ہمیشہ نیچا ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہ داستان پسند آئی تو کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ نے اس سے کیا سیکھا، اور ایسی مزید دلچسپ کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔